ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جدید ترکی کے معمار کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 میں ایک ایسے 100 سالہ معاہدے پر دستخط کی جسے تاریخ میں معاہدے لوزان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور تینوں بر اعظموں میں موجود خلافت عثمانیہ کے اثاثوں اور املاک کو چھینا گیا۔ ناظرین، ترکی وہ سرزمین ہے جو تقریباً 600 سال تک اسلامی حکومت یعنی عثمانی خلافت کا مرکز رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ تاریخ اسلامی میں وسعت کے لحاظ سے وسیع ترین خلافت شمار کی جاتی تھی۔ اس اسلامی سلطنت نے یورپ کی ناک کے نیچے جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کے بہت سے خطوں کو اپنے اندر سمو لیا۔ اس سلطنت نے کم و بیش 6 صدیوں تک بین الاقوامی تمدنی، ثقافتی اور سیاسی و اقتصادی توازن برقرار رکھا۔ اس طویل عرصے میں سلطنت عثمانیہ کے سائے میں عربی، کردی، یونانی، بلغاری اور بوسنیائی نسلی گروپوں کے ساتھ ساتھ مسلمان، عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان بھی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ بہرحال مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں جو معاہدہ کیا تھا وہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھوں پاؤں باندھ کر رکھ دیا۔ جو معاہدہ اب 2023 میں جا کر ختم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مغربی طاقتیں 2023 آنے سے پہلے ہی اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ تمام سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ اپنی ایک تاریخ بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، دراصل یہ معاہدہ ترکی اور اتحادی قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا۔ نمبر 2، خلافت کے تمام مملکات ضبط کر لی گئی جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ نمبر 3، ریاست ترکی مستقبل میں ایک سیکولر ریاست ہوگی جس کا دین اسلام اور خلافت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ نمبر 4، ترکی اپنی سرزمین اور سمندری حدود میں تیل کی تلاش نہیں کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا تیل دوسرے ملکوں سے منگوانے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس اصول نہیں کر سکے گا۔ جبکہ باسفورس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کی ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دے، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق لے کر حاضر ہوں گا۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت
حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ناظرین، قصہ مختصر، 2023 کے بعد ترکی ایک کمزور اور بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے ابھر کر یورپی سازشوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا۔ وہ اپنی سرزمین پر ضرورت کے مطابق تیل اور دیگر معدنیات بھی تلاش کرے گا اور نہر سوئس کی طرح ایک ایسی نہر بھی کھودے گا جس کی کھدائی کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، جس سے ترک معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی کہ مغرب کیوں اردوغان کا اس قدر دشمن بنا ہوا ہے اور مغرب کے اپنے مفادات کس طرف ہیں، اور اردوغان کیوں ترکی کے لیے ایک پاورفل منتظم اور صدر چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی ڈر سے اور ترکی کی ابھرتی سیاسی و معاشی طاقت کو ختم کرنے کے لیے 15 جولائی 2016 کو ترکی میں جو ناکام فوجی بغاوت ہوئی، اس کے پیچھے بھی امریکہ سمیت یورپین ممالک شامل تھے۔ اس بغاوت کا محرک طیب اردوغان جیسے اسلامی ذہن کے عوامی لیڈر کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ جس طرح مغربی ممالک نے مصر میں صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر وہاں ایک امریکی نواز اور یورپ کا پھٹو ظالم مصری جنرل بٹھایا تھا، لیکن عوام کے شدید رد عمل کی بنا پر ترکی میں فوجی بغاوت کو کچھ اس طرح کچل دیا گیا تھا کہ تاریخ میں اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس اعتبار سے رجب طیب اردوغان دنیا اسلام کی وہ ہیرو بن گئے جن کی پشت پر ترک عوام ہے، اور جس طرح عوام اور پولیس نے باغی فوجیوں کو ٹینکوں سے نکال کر جو درگت بنائی، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ترک قوم ایک بار پھر اردوغان کی قیادت میں عظیم سلطنت عثمانیہ کی ظہور کی جانب لوٹ رہی ہے۔ ناظرین، رجب طیب اردوغان کی کامیابی اور مقبولیت کا راز ان کارناموں میں پوشیدہ ہے جو انہوں نے نہایت ہمت، دیانتداری اور بیلوسی کے ساتھ گزشتہ 12 برسوں میں انجام دیے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر سنتے چلیے۔ نمبر 1، معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے پہلے ترکی میں اوسط آمدنی $3,500 سالانہ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شرح فرانس کی اوسط آمدنی سے بھی زیادہ تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دوران ترکی کے ایکسچینج ریٹ میں بھی کسی بھی طرح کی گراوٹ آنے کے بجائے پہلے سے 30 گنا اضافہ ہو گیا۔ 10 سال قبل جب طیب اردوغان نے زمام حکومت سنبھالی تھی تو قومی بجٹ کا خسارہ $74 ارب تھا۔ انہوں نے نہ صرف اس خسارے کو صفر تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، بلکہ ورلڈ بینک کے قرض کی $300 ملین کی آخری قسط ادا کر کے اسے $5 ارب کا قرض بھی دے دیا۔ وہ اپنے دور حکومت میں قومی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کر چکے ہیں، جبکہ عالمی کساد بازاری، قرض اور شدید مالی بحران کے باعث بڑے بڑے یورپی ممالک اور بالخصوص امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی بے پناہ قرض اور سود کے شکنجے میں جگڑا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ اس وقت ترکی کی معیشت کا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہو چکی ہے، لیکن ان کو بدنام کرنے کے لیے اس وقت اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، نمبر 2، تعلیم میں رجب طیب اردوغان نے 125 نئی یونیورسٹیاں، 189 اسکول اور کالجز، 510 نئے بڑے اسپتال اور تعلیمی اداروں میں 1,69,000 نئے درجات پر مشتمل عمارتیں بنوائی تاکہ طلبہ کی تعداد ایک کلاس میں 12 سے زائد نہ ہو اور ٹیچرز ان پر بھرپور توجہ دے سکیں۔ جبکہ 2008 سے جاری قرض اور مالی بحران کے دوران امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیس میں بھاری اضافہ کر دیا تھا، لیکن رجب طیب اردوغان نے اس کے برخلاف حکم دیتے ہوئے ملک کی تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلا کسی فیس کے مفت تعلیم دینے کے احکامات جاری کر دیے تھے اور عام اعلان کر دیا کہ اعلیٰ تعلیم کا سارا خرچ خود ان کی حکومت برداشت کرے گی۔ نمبر 3، اسی مرد غیور نے ملک میں سالوں سے جاری بدترین درجے کے کرپشن کا خاتمہ کر دیا، اس لیے کہ مسلم دنیا میں 2 ممالک ترکی اور مصر
کرپشن میں اپنے حدود پار کر چکے تھے۔ نمبر 4، اسی حاکم نے ترکی کو آج دنیا کا ایک طاقتور ترین اور مضبوط ملک بنا دیا۔ نمبر 5، اسی نے دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے بدترین مظالم کے خلاف ہر وقت آواز اٹھائی۔ نمبر 6، اسی نے جب شام میں مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے فوجی آپریشن کیا تو اس بات کا پورا خیال رکھا کہ کوئی بے گناہ انسان نہ مارا جائے، ایسے وقت میں جبکہ سینکڑوں انسانوں کو ایک ہی وقت میں مارنا اسرائیلی درندوں کا معمول بن چکا ہے۔ نمبر 7، اسی نے مغرب کی منافقانہ پالیسیوں کے خلاف کھل کر بات کی۔ یہی وہ حکمراں ہیں جن کی باتوں پر عالمی سیاسی منظرنامے کے پس منظر میں بھروسہ کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہے یہی ہے جو ہم سب کے لیے بلکہ موجودہ دور کے لیے ایک مثالی شخصیت بن چکی ہے، جنہوں نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ مخالف ماحول میں اور مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کہاں تک عرض کیا جائے، اس عظیم انسان کے کارناموں کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ہمارا آج کا یہ پروگرام، مختصر پروگرام بالکل ناکافی ہے، جسے انشاءاللہ آگے کبھی کسی اور موقع کی مناسبت سے تفصیلات کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اب چلتے چلتے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ مغربی طاقتیں اسی ماہ جون کی 24 تاریخ کو ہونے والے ترکی کے پارلیمانی و صدارتی انتخابات میں موجودہ حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اس موقع پر دعا ہی ہمارا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ مغرب کی اسلام مخالف ماحول میں اسلامی اقدار اور ثقافت کی حفاظت کرنے کے لیے باطل سے ٹکر لینے والا یہ عظیم مجاہد نصرت خداوندی سے ہمکنار ہو۔ سلام ہو طیب اردوغان کو اور ان کی باہمیت قیادت کو، سلام ہو ترکی عوام کی اسلام پسندی اور اس عظیم قائد کے ساتھ جذبہ وفاداری کو۔ یقیناً مصطفیٰ کمال اتا ترک کے تاریخ ترین دور کے بعد صبح امید کا آنا اور اسلامی نشت ثانیہ کا نجب الدین اربکان اور طیب اردوغان جیسی باضمیر اسلام پسند قیادت کے ذریعے ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بس اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آج کے پروگرام کے سلسلے میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے اپنے آراء کو ہم تک پہنچانا اور اس کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔